بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ سورۃ الزخرف آیت نمبر 23 سے ترجمہ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ یعنی جہاں بھی بھیجتے تھے یہی ہوتا تھا، مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے، یہ لفظ ہے قرآن کا مترف کہتے ہیں مال و دولت جس کے پاس بہت زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ مستی میں پڑ جائے، اسے عیش و عشرت کے علاوہ کچھ نہ سوچتا ہو۔ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے عیش پرستوں نے، وہاں کے جو نعمتوں سے غرق لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جواب سنیں، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تیری بات نہیں مانی۔ دلیل ان کی تو اس نے یعنی اللہ کے نبی نے ان سے کہا، یعنی وہ جواب میں کیا کہا کرتا تھا اس بات کے جواب میں؟ خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں تب بھی تم انہی کی بات مانو گے۔ تمہارے باپ دادا سے زیادہ وہ ہدایت یافتہ بات اگر میں لایا ہوں تب بھی تم بات میں کمپیریزن کرو، باپ دادا کو دلیل مت بناؤ کہ جو باپ دادا نے کر دیا بس وہی ٹھیک ہے۔ خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے تب بھی یعنی ایسا ہی کرو گے تم۔ وہ کہنے لگے، جو کچھ اب کھل کے سامنے آ گئے، ہمارے ساتھ بحث مت کرو۔ وہ کہنے لگے، جو کچھ دیکھ کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے۔ اینڈ جواب، ٹائم ضائع مت کرو، ہم نہیں مانتے، جاؤ کام کرو۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، پہلے تھوڑی سی بحث کریں گے اور اینڈ میں کہیں گے اسی نہیں مانتے، جاؤ کر لو جو کرنا، نہیں مانتے۔ کچھ تو کہتے ہیں اس قدر ضد میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ والا کام نہیں ٹھیک، کہتے ہیں بھائی یہ ایک نے مجھے خود کہا، امام حسین بھی ہمیں کہے نا ہم نے تب بھی کرنا، یعنی تم اب کر لو جو کرنا۔ آیت اللہ بروجردی جو امام خمینی کے استاد ہیں، بہت بڑے مرجع تقلید تھے، ان کو کچھ لوگوں نے آ کر بتایا، اطلاعات پہنچتی ظاہر بات ہے مراجع کو، تو کہا کہ لوگ محرم میں نئی نئی چیزیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں، جس کا جو دل کرتا ہے وہ بنا لیتا ہے، اور اس کو لوگ بھی ظاہر بات ہے لوگوں کو نئی نئی چیزیں پسند آتی ہیں، پرانا دین ان کو لگتا ہے بور ہو گئے ہوتے ہیں اس سے، کہتے ہیں نئی نئی چیزیں ہیں، تو نئی نئی چیزیں لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو روکیں۔ تو یہ شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی مرجع تقلید، اور اس وقت وہ ایک ہی تھے، تو انہوں نے بلایا، جو یہاں پہ ہم انجمنیں کہتے ہیں وہاں پہ حیتیں کہتے ہیں، حیت، تو وہ حیت کے سربراہان کو بلایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ عزاداری جو ہے وہ ایک بہت ہی مقدس چیز ہے اور دین اسلام کی بقا چونکہ کربلا سے ہوئی ہے، اور لہٰذا عزاداری کو آپ اس طرح رکھیں کہ جو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اسلام کی ان جو روح اسلام ہے اور جو تقدس ہے اس کا، اس سے میل نہ کھاتی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، تو جو جملہ شہید مطہری نے نقل کیا وہ یہ کہ انہوں نے ان سے کہا کہ سال کے 355 دن ہم آپ کے مقلد ہیں، 10 دن ہم آپ کے مقلد کوئی نہیں، ہم خود کریں گے جو کرنا۔ یہ 10 دنوں میں آپ ہم پر بوجھ نہ ڈالیں، اس میں ہم آپ کی تقلید نہیں کریں گے۔ نہیں مانتے، اینڈ رزلٹ یہ ہے، پہلے کچھ نہ کچھ دلیلیں دیں گے، اینڈ میں کہیں گے نہیں مانتے، نہیں مانتے۔ عرض کر دوں کیونکہ ضروری ہے، ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے، عید الفطر نہیں منانی کیونکہ اس دن مولا کائنات کا 10واں ہے، توجہ سے سنیے۔
میں دارالسلام گیا، وہاں پر ایک صاحب آئے میرے پاس، مجھے کہتے ہیں کہ جی عید الفطر جو ہے نا نہیں منانی چاہیے چونکہ مولا کا 10واں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عید الفطر پر عید الفطر منانی ہے، یہ ہمیں کس نے بتایا؟ منانی ہے یا نہیں منانی، کہاں سے ہم دین لیتے؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ عید الفطر خوشی کا دن ہے، یہ امام باقر اور امام صادق علیہ السلام یہ انہوں نے بتایا، ان کی حدیثیں، اور جو نماز عید کی دعا ہے اس میں تو کہا ہے کہ تو نے اس دن کو اے اللہ تو نے جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا ومزیدا، آپ نے اس کو اہل بیت اطہار کے لیے ذخر قرار دیا، ذخیرہ قرار دیا اور شرف قرار دیا اور مزید قرار دیا۔ تو یہ دعا کہاں سے؟ یہ سب ائمہ نے ہمیں بتایا۔ تو میں نے بڑے ادب سے ان سے کہا کہ ائمہ کو یہ امام باقر امام صادق علیہ السلام یہ مولا علی کی شہادت سے پہلے گزر گئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ بعد میں آئے تھے مولا علی۔ تو میں نے کہا کہ ان کو زیادہ غم تھا مولا کی شہادت کا یا مجھے اور آپ کو غم زیادہ؟ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا ان کو غم زیادہ تھا، ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، انہی کو غم زیادہ تھا، لیکن انہوں نے بتایا۔ اب ان کی بات بتائی ہوئی بات نہ مانے اور آپ کہنے ہمیں تو ان سے بھی زیادہ غم ہے، 10ویں پہ ہم نے کرنی، اور ہٹ کریں آپ عید الفطر کو، تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں۔ تو کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر چلے گئے کیونکہ نہیں مانی۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، دیکھیں یہ احکام دین کو جو آہستہ آہستہ چینج کیا جا رہا ہے، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے، یہ کرنے والے اس کو پلان کرتے ہیں اور صرف محبت اہل بیت کو مس یوز، لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ اور یہ آپ کو بتاؤں، مثلا کسی کو کوئی خبر دے جھوٹی، یہ جیسے وہ لغویات ہیں اپریل فول والی، جھوٹی خبر دے دی کہ آپ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہو سکتا ہے وہ بیچارہ جلدی میں کہیں اس کو ٹکر لگے یا جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے اسپتال جاتے ہوئے وہ راستے میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے۔ کیوں؟ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس سے بہت محبت، اگرچہ خبر جھوٹی ہے، اس سے چونکہ محبت ہے، اب اس کو افراتفری پڑ گئی، اس لیے لوگ اہل بیت کے نام پر جلدی مان جاتے۔ اب آپ توجہ فرمائیں، یہی افراد اس میں ربیع الاول میں جب عید مناتے ہیں، ایک دن پہلے امام زمانہ کے والد دنیا سے گئے، شہادت ہوئی ہے، پھر کیوں جشن مناتے ہیں؟ 10 دن بعد عید الفطر جو کہ حکم اسلام ہے، حکم رسول اللہ ہے، حکم اہل بیت ہے، وہ تم نہیں منا رہے، ادھر مجلس کروا رہے ہو، ماتم کروا رہے ہو، امام باقر کے تم نافرمان ہو، امام صادق کے نافرمان ہو، رسول اللہ کے نافرمان ہو، کر رہے ہو، غم کو تم دلیل بنا رہے ہو 10 دنوں بعد، اور ادھر امام زمانہ سوگوار ہے۔ وہ ایسا ہے کہ ایک دن پہلے جیسے دنیا دار بادشاہ ہوتے ہیں، باپ مرتا ہے ایک دن وہ کر لیا، دوسرے دن ڈھول بج رہے ہیں، جشن تاج پوشی ہو رہی ہے، اس طرح امام زمانہ کی تاج پوشی ہوئی ہوگی کہ ایک دن پہلے ان کے بابا کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، دوسرے دن تم ناچ رہے ہو۔ اس طرح کھیلا جاتا ہے اور غلط تعریف کی جاتی ہے اور کرتے ہیں۔ جس کے دل میں غم ہے، امام زمانہ کا دل سوگوار ہے یا نہیں؟ ایک دن پہلے بابا کی شہادت ہوئی ہے، سوگوار ہے یا نہیں ہے؟ تو جو 10 دن بعد ایک حکم اسلام کو تبدیل کر رہے ہیں، وہ ایک دن پہلے امام عسکری کی شہادت ہو رہی ہے، امام زمانہ کا دل سوگوار ہے، کیوں تم ناچتے ہو، جشن مناتے ہو؟ اپنی مرضی کے احکام مناتے ہو۔ خداوند عالم سوچنے اور سمجھنے کی، اور پس پردہ شیعہ قوم کے خلاف کیا کیا جا رہا ہے، کیا خنجر گھونپا جا رہا ہے، اسے سمجھنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔